شروع کیا گیا ہے صرف صوبہ سندھ میں جو ہمارا پروسیس مکمل طور پر کام چل رہا تھا ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اس پر اسٹے آ گیا ہے، تو اس اسٹے کی وجہ سے ہمارا کام یہاں پہ رکا ہوا ہے اور پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ فیصلہ آ جائے، کیونکہ وہ فیصلہ جو ہے ریزرو کر لیا گیا ہے۔ تو جیسے ہی وہ فیصلہ آئے گا، اور ہمیں پوری امید ہے کہ وہ ہمارے حق میں ہوگا، کیونکہ ساری چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہیں اور وہ G2G جو تحت وہ ہوا ہے تو اس پر بھی کام شروع ہو جائے گا۔ پھر مختلف جو بارڈر سائٹ ہے وہاں پہ سکینرز کی بات ہوئی کہ کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہاں سے آ رہے ہیں اور ان کو بھی چیک کیا جائے، اور تاکہ سکینرز ہوں گے تو آسانی ہوگی، لوگوں کو کسی قسم کی کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی اس میں۔ اور پھر ایک اور بات جو سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے، جو ابھی کریمہ خاتون جو تھیں جن کی میت یہاں پہ لائی گئی ایئرپورٹ سے، اور اس کو مکمل صحیح طریقے سے ان کے وارثوں کے ہینڈ اوور کیا گیا، اور سندھ گورنمنٹ، سندھ پولیس، رینجرز، ہمارے دیگر لا انفورسمنٹ جو ادارے ہیں، ان سب نے ان سے مکمل طور پر تعاون کیا، بلکہ ان کے ورثاء کو یہ پیشکش بھی کی گئی کہ اگر وہ ان کو بائی ایئر منتقل کریں ڈیڈ باڈی کو تو وہ بھی انتظام کر کے دیا جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ بائی روڈ ہی ہمیں آپ پورا ارینج کر دیں۔ تو مکمل طریقے سے ان کو وہاں پہ پہنچایا گیا جو ان کا گاؤں تھا، اور پھر ان کے ورثاء بھی ان کے ساتھ تھے، اور پراپر طریقے سے ان کو وہاں پہ لے جایا گیا عزت و احترام کے ساتھ۔ اور کچھ سوشل میڈیا پہ غلط باتیں آ رہی ہیں، کچھ لوگ آپ کو پتہ ہے کرتے ہیں، لیکن اس میں سندھ گورنمنٹ، سندھ پولیس، رینجرز اور ہمارے دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے مکمل طور پر ان سے تعاون کیا۔ اور بھی ایشوز ہیں جو انشاءاللہ جن پر عمل ہوگا تو بہتری آئے گی۔ ایک اور بات بھی وہاں پہ جو ریکگنائزیشن تھی، اگر کراچی کی صرف بات کی جائے کرائم کے ریشو کے لحاظ سے، تو اس میں جو پہلے بہت ان نمبر خطرناک لسٹ میں شروع کے نمبروں پہ تھا، مطلب 6 نمبر پہ تھا کسی وقت میں 2013 میں، وہ اب 100 اور کچھ نمبر پہ آ گیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی اچھی اچیومنٹ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی بہتر پوزیشن آئی ہے۔ یہ نہیں کہتا میں کہ بالکل ہی سب چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں، لیکن بہت زیادہ بہتر پوزیشن ہے کمپیئر اگر آپ اس کو پچھلے سالوں سے اگر آپ کریں۔ تو یہ ڈسکس ہوئے اور میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے یہ شیئر کیا جائے۔ آج کی جو پریس کانفرنس سے پہلے جو وزیر اعلیٰ سندھ والا جو معاملہ ہے اور علی زیدی والا معاملہ، آپ بھی اس اجلاس میں موجود تھے اور آپ نے کل ویڈیو پبلش کرنے کی بھی بات کی ہے، تو کیا کہیں گے کہ یہ کیا ہے، کیا اصل حقائق کیا ہے؟ دیکھیں، آپ سب اس دن سی ایم ہاؤس میں موجود تھے۔ اس میٹنگ کے بعد آپ کے ساتھ پریس بریفنگ تھی جس میں چیف منسٹر صاحب، ہم بھی تھے، اور اسد عمر صاحب، امین الحق صاحب اور انجینئر نجیب صاحب بھی تھے، مرزا وہاب صاحب، ہم سب لوگ اس میں تھے۔ تو وہاں پہ ظاہر ہے ایک لحاظ سے ایک جو یہ اس اجلاس میں بدمزگی ہوئی، اور جو ظاہر ہے وفاقی وزیر کی طرف سے کی گئی، اور بالکل کسی کو بھی اس وقت یہ نہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا۔ دیکھیں، جس بات کو وہ ایشو بنا رہے ہیں، پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں کہ جی میں نے کراچی کے ایشو پر جو ہے وہ یہ بات کی اور پھر میں وہاں سے چلا آیا، اگر یہ وجہ ہے تو پھر اسد عمر صاحب وہاں سے کیوں نہیں واک آؤٹ کیا ان کے ساتھ؟ محترم امین الحق صاحب جو MQM سے تعلق رکھتے ہیں، کیا وہ کراچی کے ایشو پر سنجیدہ نہیں ہیں؟ PTI کے جو دوسرے ہمارے MNA انجینئر نجیب صاحب، کیا وہ ان ایشوز کو سنجیدہ نہیں سمجھتے؟ ایسا کچھ نہیں تھا۔ مکمل طور پر میٹنگ بہتر طریقے سے ہوئی۔ جو اس دن محمود آباد نالے کی انکروچمنٹ اور اس کا آگے بنانے کا ایشو تھا، پھر بریفنگ تھی گجر اور اورنگی نالے کی طرف، وہ ہوئی،
آ کر انہوں نے ایک دم, اور ان کا انداز بہتر نہیں تھا جس طرح انہوں نے چیف منسٹر صاحب سے مخاطب ہوئے یہ, اور انہوں نے جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی اس کا پوچھا, لیکن ان کا انداز اچھا نہیں تھا. اس کے باوجود سی ایم صاحب نے انہیں کہا کہ اس پر کام ہو رہا ہے, تو اس پر ظاہر ہے انہوں نے ڈرامہ کرنا تھا. انہوں نے وہ فائل ٹیبل پہ پٹکی اور کہا کہ جیسے ہوتا ہے, تو سی ایم صاحب نے کہا ظاہر ہے اس طرح تو میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں. تو پھر یہ اٹھے اور پھر کچھ کہتے ہوئے. اب ایشو یہ ہے کہ ہم وہاں پہ میزبان تھے, اور آپ کے علم میں ہے کہ یہاں کی سندھ کی روایات ہوتی ہیں, آداب ہیں ہمارے میزبانی کے, تو ہم نے ان پر کوئی اس طرح کی بات ان سے نہیں کی اور وہ چلے گئے. لیکن میٹنگ کے جتنے شرکا تھے وہ سب تھے کہ یہ ہوا کیا ہے ان کو, کیونکہ میں دوبارہ دہرا دوں کہ اگر ایشو کی بات تھی کہ یہ کراچی کے مسئلے پر جو ابھی یہ پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں کہ میں نے اس وجہ سے آ گئے, تو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ ان کے ساتھ اسد عمر صاحب کیوں نہیں اٹھے, امین الحق صاحب کیوں نہیں اٹھے, انجینئر نجیب صاحب کیوں نہیں اٹھے. بلکہ جب وہ آپ سب کے سامنے ہم نے میٹنگ کی تو اس طرح کا کوئی انہوں نے تذکرہ بھی نہیں کیا. سی ایم صاحب کی اور ہماری اس کو شرافت کہہ لیں یا جو بھی آپ سمجھ لیں, کہ اس کے بعد سی ایم صاحب نے ایک خط ضرور لکھا پرائم منسٹر صاحب کو جو ہم نے پبلک نہیں کیا, وہ پبلک بھی انہوں نے کیا, پھر اپنا خط بھی اس کے ساتھ لگا دیا, اور پھر آ کے اب دوسری باتیں کریں. اور جو اس بات کو کہا جا رہا ہے کہ جی ہم نے کوئی دھمکی دی ہے کہ ویڈیو سامنے لے آئیں گے, وہ مجھ سے ہمارے ایک سینئر نمائندے ہیں انہوں نے پوچھا تھا, تو میں نے کہا دیکھیں یہ زوم میٹنگ تھی جس میں اسلام آباد سے جو سیکٹری پلاننگ ہے اور دیگر اداروں کے لوگ بھی اس میں تھے, این ڈی ایم اے, ایف ڈبلیو او اور دیگر جو بھی اس میں ہوتے ہیں, تو یہ ایک پوری ریکارڈڈ ہوتی ہے. تو میں نے کہا وہ ریکارڈ کا ایک حصہ ہے, اگر جب پرائم منسٹر صاحب کے پاس ہم نے وہ لیٹر بھیجا ہے وہ مناسب سمجھیں گے تو وہ دیکھ لیں گے, اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ جس طرح انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے صرف پوچھا تو سی ایم صاحب نے کہا کہ میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں, ایسا بالکل نہیں تھا. سی ایم صاحب نے کہا کہ اس پر کام ہو رہا ہے, لیکن جب انہوں نے دوبارہ ان کا انداز بالکل درست نہیں تھا تو اس پر سی ایم صاحب نے ضرور کہا کہ میں آپ کو اس طرح جواب دہ نہیں ہوں. اور وہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں کہ جس بات کی یہ بات کر رہے ہیں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا, تو وہ بھی ریجنل وائز اس کا اپروو ہو گیا ہے, لیکن اس کی ایک قانون سازی اسمبلی سے پاس ہوئی تھی, وہ کیبنٹ میں اپروو ہوگا پھر اسمبلی سے پاس ہوگا, تو اس کا پورا طریقہ کار ہے. لیکن انہوں نے تو ایک آپ کے علم میں ہے کہ کچھ نہ کچھ تو انہوں نے شعبدے بازی دکھانی تھی. شاہ صاحب یہ بتائیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اس بات کے گواہ بہت سارے ہیں, یعنی اسد عمر بھی اس بات کا گواہ ہے, امین الحق بھی ہے, اور جو ویڈیو لنک پہ تھے وہ بھی اس کے گواہ ہیں. بالکل. ایک تو یہ آپ ان سے اپیل کریں کہ وہ ایک گواہ کے طور پر اگر کبھی وزیر اعظم بلائے تو وہ, اور پھر ویڈیو بھی آپ کے پاس شاید. دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہہ دوں کہ ہمارا اپنا طریقہ کار ہے, ادب احترام والا یا اپنا کام کرنے والا. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی سے اپیل کریں, یا کوئی ایک بات ہوئی تھی جس پر سی ایم صاحب نے ایک لیٹر لکھا جو ان کا آئینی اور استحقاق ہے جس کے لحاظ سے انہوں نے لیٹر لکھا. دیکھیں اس میں دو جو بات بتائی گئی, 2-3 سامنے ایشوز لائے. ایک تو یہ چھوٹی وارداتیں ہیں, اور موٹر سائیکل سنیچنگ کی, موبائل کی, اس کی, اور وہ جو آپ اغوا کی بات کر رہے ہیں وہ بھی, وہ جو ہنی ٹریپ ہیں جو خواتین کی آواز میں کوئی فون کرتے ہیں یا ان کو استعمال کر کے ان کو بلایا جاتا ہے کسی اور ڈسٹرکٹ میں اور پھر یہ ہو رہا ہے, وہ کچھ وارداتیں بڑھی ہیں لیکن وہ فوری طور پر حل ہو گئی, سب لوگ واپس آ گئے. میرا آپ سے یہ سوال جی. ہے, علی زیدی نے آپ کے بیان کے بعد فوراً ایک ویڈیو بیان جاری کیا
جس میں انہوں نے کہا کہ مراد علی شاہ کو جواب دینا ہوگا، سندھ بھر میں جو حالات ہیں ان کا جواب دینا ہوگا، کرپٹ بیوروکریٹ جو رکھے ہوئے ہیں ان کا جواب دینا ہوگا، اور ہم مراد علی شاہ سے جواب لیں گے۔ اور پھر کل رات کو ٹویٹر پہ ٹرینڈ شروع ہوا کہ مراد علی شاہ جواب دو، تو آپ وفاقی وزراء کو جواب دیں گے؟ آپ کا وزیر اعلیٰ وفاقی وزراء کو جواب دے گا یا نہیں دے گا؟ دیکھیں، ہم اپنی سندھ کے عوام کے لیے جواب دہ ہیں، ان کو جواب دیں ہیں۔ یہ کون ہوتے ہیں ہم سے اس طرح سے بات کرنے والے یا ہم سے پوچھنے والے؟ اور سندھ کی عوام کو ہم بالکل جواب دہ ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ سندھ کی عوام نے اس کا بھرپور ہمیں جواب دیا۔ جو آج ہمارے جو ایم پی اے امیر علی شاہ صاحب جو جیت کے آئے تھے، آج ان کا اوتھ ہوا، اور وہ جو 2018 میں الیکشن ہوئے تھے، جتنے ووٹ پیپلز پارٹی نے اس وقت لیے تھے اس سے زیادہ اب لیے ہیں، اور جو اس وقت کے مخالف کینڈیڈیٹ نے لیے تھے اس سے کم اس کو ملے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اس کے لیے چیف منسٹر صاحب نے اور منسٹر ہیلتھ جو ہیں عذرا پیچو صاحبہ، انہوں نے اس دن پریس بریفنگ بھی کی۔ انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ سے کہا ہے کہ ہمیں یہ اجازت دی جائے، اور وہ ہم لوگ اس پہ پروسیس کر رہے ہیں، اور ہمیں اپنے لوگوں کا احساس ہے۔ ہم دیگر کام جو ہیں نان ڈیولپمنٹ یا ڈیولپمنٹ کے کاموں کو کم کر کے اس ویکسین کو اپنے ہی جو ہمارا بجٹ ہے اس سے منگوائیں گے تاکہ اپنے لوگوں کی حفاظت کر سکیں۔ یہ سوال کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ بارڈر پہ سیکورٹی کیمرہ اور کراچی میں سیف سٹی، وزیر داخلہ تو فرما چکے ہیں کہ جی رینجرز لگائے گی کیمرے، پیسے آپ دیں گے، تو کب دے رہے ہیں اور کتنے دے رہے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ رینجرز بھی ہماری ہے نا، رینجرز ہو، پاک فوج ہو، سندھ پولیس ہو، یہ ہماری ہے۔ یہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ کون اس کا سرویلنس کرے گا یا کون اس کو لگائے گا، لیکن جنہوں نے لگانے ہیں وہ ایک کمپنی ہے اور وہی لگائے گی جس میں وہ بات ہو رہی ہے۔ میرے خیال میں ان کو اس بات کا علم نہیں ہے جن کی آپ جو بات کر رہے ہیں۔ دوسرا، دو اہم ایشو جو ہیں براڈ شیٹ کے لحاظ سے آج کل بہت زیادہ عام ہے، اس کے لحاظ سے میں صرف یہ عرض کروں گا کہ آپ کے توسط سے چیئرمین نیب جو ذاتی طور پر میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں، جسٹس جاوید بال صاحب، میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو براڈ شیٹ معاملہ ہے یہ ان کے لیے ان کا امتحان ہے کہ ایک کھلا کیس ان کے سامنے آیا ہے کہ جب یہ ایگریمنٹ ہوا ڈیو ڈیلیجنس نہیں دکھائی گئی، شیڈی ڈیل تھی اس وقت، تو اس وقت کے جتنے لوگ تھے جنہوں نے یہ ایگریمنٹ کیا یا جو لوگ اس میں انوالو تھے ان کو اس ریفرنس میں ان پر داخل کریں، ان کو گرفتار کریں، اور پھر یہ جو ابھی موجودہ حکومت والے جو بھی حصہ مانگنے چلے گئے تھے وہاں پہ، اور جس عجلت میں، جس جلد بازی میں جو وفاقی کابینہ ہے، جو فیڈرل کیبنٹ ہے، جس طرح انہوں نے وہ پاس کیا، وہ جو اس کو پیسے دینے کا، بغیر یہ دیکھے کہ اس ایگریمنٹ میں یہ شک موجود ہے کہ جتنی چیزیں براڈ شیٹ سے کی وجہ سے پاکستان کو جو پیسے ملیں گے، جو وہاں سے ریکوری ہوگی، اس میں سے 20% دینا ہے۔ ریکوری تو وہاں پہ کچھ ہوئی نہیں، تو یہ پیسے کائے کے دے دیے گئے۔ تو یہ ایک بڑا امتحان ہے چیئرمین صاحب کا، اور ان کو فوری طور پر یہ ریفرنس جو ہے وہ دائر کرنا چاہیے۔ صاحب یہ بتا دیں کہ وزیر اعظم کے خلاف جو بے اعتمادی کی لکھا آ رہی ہے، تو اس میں کیا پیپلز پارٹی کو کوئی آسرا ہے نمبر گیم میں؟ وزیر اعظم کس کا بنے گا؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ موجودہ حکومت کی جو نااہلی ہے معاشی لحاظ سے، خارجہ پالیسی میں، ہر ایک ایشو پہ، وہ کتنے دن تک ان کا وزن، ان کی نااہلی کا وزن ان کے جو الائز ہیں وہ اٹھائیں گے؟ یہ مانگے تانگے کی حکومت ہے۔ جس طرح مینگل صاحب چھوڑ گئے ہیں ان کو، دوسرے بھی ان کو چھوڑ جائیں گے جب بہت جلد، اور پھر عدم اعتماد کامیاب ہوگی۔ اور دوسرا، جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے عدم اعتماد کی بات کی، تحریک کی، تو وہ ایک آئینی بات ہے، ایک ڈیموکریٹک بات ہے، ایک پولیٹیکلی بات ہے ان کی جمہوری طور پر، اور وہ جو اعلامیہ کہہ لیں یا جو دستاویز ہے جس میں جو چیزیں شامل ہیں پی ڈی ایم کی طرف سے یا اے پی سی میں جو طے ہوا تھا، اس میں یہ موجود ہے
کہ آئینی طریقہ کار سے پرائم منسٹر کو ہٹایا جائے گا یا اس حکومت کو چلتا کیا جائے گا، تو اس میں یہی طریقہ کار ہے. اور چیئرمین صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی، جس پر ہمارے کچھ محترم دوستوں کی طرف سے خدشات تھے، لیکن جب میٹنگ ہوگی اور اس میں جب متفقہ طور پر فیصلہ ہوگا تو اس میں سب طے ہو جائے گا. بہت شکریہ.